أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمه شديد القوى. علمه سکھلایا اس کو، شدید القوى زور آور قوت والے نے، ذو مرۃ طاقت والے نے، فاستوى پھر وہ کرسی پر بیٹھا۔ علمہ شدید القوى سکھایا اس کو زور آور قوت والے نے۔ اصل میں وحی بھیجنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اس کا جو واسطہ ہے وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل امین کے بارے میں ان آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شدید القوى ذو مرۃ، ایک تو وہ قوت والے ہیں، طاقت والے۔ سورۃ التکویر کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، کہ وہ بڑی قوت والے ہیں اور وہ عرش والے کے پاس رہتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں ان تمام پر اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، اللہ کی وحی لے کر آتے تھے۔ تو اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بظاہر جو سکھلانے کی کیفیت ہے، بظاہر جو سکھلانے والی بات ہے، بظاہر جو وحی کو سکھلایا جاتا ہے وہ حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے ہے۔ ذو مرۃ فاستوى وہ طاقت والے ہیں، پھر وہ کرسی پر بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بالکل ابتدائی ایام میں حضرت جبرائیل امین کو آسمان پر بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کو یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا فاستوى پھر وہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھے۔ یہاں سے مفسرین کرام نے اس سے یہ معنی مراد لیا ہے کہ افق کا جو مشرقی کنارہ ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور ان کی کرسی اور ان کے جسم کا پھیلاؤ وہ پورے آسمان کے بقدر تھا۔ اور مختلف روایات میں یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل امین کہ اللہ تعالیٰ نے 600 پر بنائے ہیں، اور اگر وہ 2 پروں کو کھول دیں تو وہ مشرق اور مغرب کا علاقہ اس سے ڈھانک لیں، تو وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى آسمان کے مشرقی کنارے پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ثُمَّ دَنَا پھر وہ قریب ہوئے، فَتَدَلَّى اور وہ نیچے اتر آئے۔ یعنی حضرت جبرائیل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقی افق پر دیکھا، اور پھر وہ مشرقی افق سے نیچے اتر آئے۔ ثم دنا پھر وہ قریب ہوئے، فتدلی اور نیچے اتر آئے۔ فکان قاب قوسین او ادنا فکان قاب پھر رہ گیا درمیان کا فاصلہ، قوسین 2 کمانوں کا۔ قوسین کا ایک اور معنی 2 ہاتھوں کا بھی لیا گیا ہے کہ 2 ہاتھ، ایک ہاتھ جو
عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ انگلی سے لے کر کوہنی تک، اس کو ایک ہاتھ، یعنی جب پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے ایک ہاتھ یہاں انگلیوں سے لے کر کوہنی تک یہ ایک ہاتھ شمار کیا جاتا ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، تو رہ گیا فاصلہ 2 ہاتھوں کا۔ اب اس کی ایک تشریح یوں کی گئی ہے کہ جس طرح دونوں کونیوں کو آدمی پیٹ سے ملا لے اور دونوں ہاتھوں کو یوں آپس میں ملائے، تو یہ جو جتنا فاصلہ یہاں رہ گیا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، تو یہ 2 ہاتھوں کا فاصلہ اتنا رہ گیا۔ اور اسی کا جو دوسرا معنی ہے کہ 2 کمانوں جیسا فاصلہ، یعنی جیسے ایک کمان ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک جس پر تیر چڑھایا جاتا ہے، تیر کو چلایا جاتا ہے، تو اس کے جو ایک وہ طرف ہوتی ہے، جب اس کو دونوں اطراف سے باندھ لیا جاتا ہے، اس کو کھینچا جاتا ہے، تو وہ جو قوس ہوتی ہے، تو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، تو وہ 2 قوسوں کا سا فاصلہ درمیان میں رہ گیا تھا۔ او ادنا، یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا حضرت جبرائیل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں۔ یہاں پر جو او کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ رہ گیا فاصلہ 2 قوسوں کا یا اس سے کم، یہ جو لفظ او ہے، یہ یا کا جو لفظ ہے، یہ شک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے زیادہ کی نفی کے لیے ہے کہ 2 قوسوں سے زائد فاصلہ بالکل نہیں تھا، یا 2 ہاتھوں سے زیادہ فاصلہ بالکل نہیں تھا، ہاں اس سے کم ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، فَأَوْحَى، پھر وحی کی، إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کی طرف، مَا أَوْحَى، جو کچھ اس نے وحی کرنا تھا۔ یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب آ گئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمایا۔ اب یہ جو وحی ہے اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں، لیکن اس میں سب سے راجح قول یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افق کے کنارے پر دیکھا، اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت جبرائیل کو دیکھنے کا پہلا تجربہ تھا، پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا تھا ان کی اصل حیت کے اندر، اصل کیفیت میں۔ اور پھر جب وہ قریب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کچھ گھبرا گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سورۃ مدثر نازل فرمائی۔ یہ جو فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جو سب سے راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو وحی ہوا وہ سورۃ مدثر وحی کی گئی تھی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ، نہیں جھوٹ بولا دل نے، مَا رَأَى، جو اس نے دیکھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل امین کو دیکھ رہے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں بھی جبرائیل کو دیکھ رہی تھیں، اور آپ کا دل اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ جبرائیل ہی ہیں، اور جو وحی کی گئی اس میں بھی آپ کے دل نے آپ کی اس وحی کی تصدیق کی۔ یعنی بعض اوقات یوں آدمی کو گمان ہوتا ہے کہ آدمی آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہے لیکن اس کا دل اس کی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا دل نے جھوٹ نہیں بولا، جو آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو سب سے اول تصدیق نصیب ہوتی ہے، سب سے اول تصدیق انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو نصیب ہوتی ہے۔ انبیاء کے بعد آپ کی جو بھی نبی ہوگا اس نبی کی امت کو تصدیق نصیب ہوتی ہے۔ امت کی جو تصدیق ہے وہ نبی کی تصدیق کے واسطے سے ہوتی ہے، اور اگر بالفرض نبی ہی شک میں پڑ جائیں تو امت کو تصدیق کہاں سے نصیب ہوگی؟ تو اس وجہ سے ما کذب الفؤاد ما رأى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ بالکل حق تھا، سچ تھا۔ آپ کی آنکھ جس بات کو دیکھ رہی تھی آپ کا دل اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ افتمارونہ، کیا وہ شک کرتے ہیں اس میں، علی ما یرا، اس بات پر جو انہوں نے دیکھا۔ یعنی اب دیکھیں کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کس طرح سے ہوتا تھا،
وحی نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور وحی نازل ہوتی ہے فرشتے کے واسطے سے، اور وحی نازل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین، پہلے تو اللہ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اپنے اوصاف بیان فرمائے کہ وہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے، اور اس کے بعد جو اللہ کا پیغمبر ہے، جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ ہے، جو اللہ کی وحی کو اللہ کے نبیوں تک لے کر آتا ہے، اس کے اوصاف بھی اللہ نے بیان فرمائے کہ شدید القویٰ ذو مرۃ، وہ بڑی طاقت والا ہے اور بڑا زور آور ہے، یعنی اتنی طاقت اور زور آور، اتنا وہ طاقتور ہے اور زور آور ہے کہ اس سے کوئی وحی کو چھین نہیں سکتا، اس کو اپنے زور پر کسی وحی کو تبدیل نہیں کروا سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر حضرت جبرائیل کے لیے امین کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ وہ امانت دار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو امانت لے کر آتا ہے اس امانت میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل یا کوئی تحریف وہ نہیں کرتا۔ اور پھر وہ عند ذی العرش مکین، اس کا ٹھکانہ وہ عام لوگوں میں نہیں ہے، عام فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا جو قرب ہے وہ اللہ کے قریب ترین ہے، اللہ کے عرش کے ساتھ اس کا قرب ہے۔ تو اتنا ذو کرامت، اتنا وجیح اور اتنا زبردست طاقت والا امین وہ فرشتہ ہے جو وحی کو لے کر آتا ہے۔ اور پھر جس کے قلب اطہر پر وحی نازل ہو رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، نہ دل جھوٹ بولتا ہے نہ آنکھ جھوٹ بولتی ہے۔ اب جس کا نہ دل جھوٹ بولے نہ آنکھ جھوٹ بولے، وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل ہو جس کے اوصاف یہ ہیں، اور وحی نازل کرنے والا وہ اللہ جل شانہ خود ہو کہ جو ساری کی ساری قدرتوں کا مالک ہے، اس کے بعد اللہ نے سوال کیا افتمارونہ علی ما یری، پھر تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو، پھر تم شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہوتے ہو جو اس نے دیکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں مان لینا چاہیے، یقین کر لینا چاہیے، جو کچھ بات بیان کی جا رہی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان مطلوب نصیب فرمائے۔